بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز اسٹوڈنٹس، حکیم اور ڈاکٹر صاحبان، السلام علیکم۔ جناب والا، آج میرے لیکچر کا موضوع ہے زنکم میٹ۔ جیسے کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، آپ اسے دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو زنکم میٹ کشتہ جس بذات خود اس کا جو مزاج ہے وہ گرم خشک ہے۔ تو میرے دوستو، جب آپ لوگ اسے دیں گے تو یہ گرم خشک کیفیات کے اندر سب سے بہترین ادویات میں سے ایک دوائی ہوگی۔ میں نے غدی ادویات کا لیکچر دینا شروع کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی مہارت حاصل ہو جائے کہ غدی ادویات جتنی بھی ہیں، ایک سے لے کر زیڈ تک، وہ مقوی بدن دموی ہوں گی یا صفراوی ہوں گی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر دوائی کا مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے۔ مثلا زنکم میٹ جو ہے یہ دموی مزاج کی دوائی ہے۔ جو ہی آپ کسی مریض کو یہ دوائی دیتے ہیں تو جسم کے اندر جا کے یہ اعصاب کے اندر گرمی پیدا کر دیتی ہے اور اعصاب جو ہوتے ہیں وہ چست ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم اسے مقوی بدن دموی زنکم میٹ کہیں گے۔ لیکن کیونکہ یہ دوائی اینٹی اعصابی ہے، اعصاب کے اندر کسی قسم کی بھی بیماری ہو، مثلا ہر اعصابی مرض کی بالضد اجزاء میں سے ایک ہے۔ اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بعض دوائیاں، چند ایک ایسی دوائیاں بھی ہوتی ہیں جنہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ انفرادیت ہے ان میں، تو اس میں بھی انفرادیت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے اندر بھی انفرادیت ہے۔ میں آگے بیان کروں گا کہ اس کی کون سی انفرادیت آتی ہے۔ تو پہلے یہ آپ کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب بھی ہم یہ دوائی دیں گے تو یہ بلغم کو چوس کر خون میں تبدیل کر دے گی۔ پھر ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ بلغم کو چوس کر خون میں تبدیل کر دے گی اور دموی اور صفراوی رطوبات زندگی کو تیز کرے گی، جس کی وجہ سے جوش خون بڑھ جاتا ہے، اس کا کشتہ کھانے سے مریض کو بے پناہ بھوک لگتی ہے۔ خاص کر 11 بجے وہ بھوکا رہ ہی نہیں سکتا، کھانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، جیسے سلفر کا پیشنٹ ہوتا ہے۔ میں نے سلفر کے بیان کے اندر یہ سارا کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح اس کے اندر خالی پن پایا جاتا ہے پیشنٹ کے اندر۔ جب بھی آپ مریض کو دیں گے تو وہ بھوکا ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ اس کی پہلی علامت ہے جو جسم کے اندر کام کرتی ہے اور جو کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو عزیزو، بات اس طرح ہے کہ یہ وہ دوائی ہے جو حرارت اور صفرا کو پورا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ اسے کچھ تجارت کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، یا اسے مدر ٹنچر کے طور پہ دے رہے ہیں، یا پاؤڈر کی شکل میں 10x کے دے رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے، اندر جائے گا جب تو یہ سب سے پہلے بھوک کو بڑھائے گی۔ پیشنٹ بھوکا ہو جاتا ہے، پیشنٹ کو بے پناہ بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ سٹیپ کے اندر یہ صورت انتظار کو ختم کرے گی اور ممسک ہے۔ ممسک کہ مزاج یہ ہے کہ ٹائم لگانے والی دوائی ہے۔ جو پیشنٹ اس کو کھا لیتے ہیں ان کا ٹائم بڑھ جاتا ہے اور اعضاء تناسل کے اندر خارش پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے مریض ہر وقت تناسل پر کھیلنا کرتا ہے، یہ جیسے لکھا ہوا ہاتھ سے کھیلتا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، ادویات کو دینے سے پہلے اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، ہے تو یہ بھی میٹ ہی ہے، مثلا جیسے دوسرے میٹ ہوتے ہیں ایسے یہ بھی میٹ ہے۔ میٹ سے مراد کیا ہے؟ قوت فولاد ہے، یعنی فولاد پیدا کرنے والی ادویات میں سے ایک ہے۔ لیکن ہر فولاد تو ایک جیسا نہیں ہوتا نا۔ اب اس کا کام جو ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ مریض کے اندر گرمی پیدا کرتا ہے، اور گرمی کے ساتھ اگر آپ نے کوئی خشکی والی دوائی دے دی ہے تو مریض کو خشک بھی کرے گا۔ تو اگر آپ نے غلطی کر دی ہے، مثلا ایک آدمی کو خشکی کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے اور آپ نے اس کو یہ بھی دے دیا اور ساتھ ہی اور بھی دی، تو بی پی شوٹ کر جائے گا اس کا۔
تو اس لیے مہربانی کر کے دینے سے پہلے بہت غور کیجئے گا کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ اعصابی ہونا چاہیے. اسی لیے یہاں پہ میں نے اسپیشل لکھا ہے کہ نوٹ فار لیں سر، نوٹ کیجئے گا تشخیصی آرگن کہ مریض کے بیٹھتے ہی چہرہ، آنکھوں کی رگت، ذائقہ، زبان، پیشاب، پخانہ، نبض، بلڈ پریشر اور دوسری انفرادی علامات کو نوٹ کر لیں تاکہ آپ اپنے سسٹم تک پہنچ سکیں. جب آپ اپنے سسٹم تک پہنچ جائیں گے، اپنی تاریخ تک پہنچ جائیں گے، اپنی تشخیص کو مکمل کر لیں گے تو پھر یہ دوائی بھی کام کرے گی. ایک آدمی تشخیص ہی نہیں کر سکتا. مجھے کئی ڈاکٹر سے بان کے فون آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیسے تشخیص کرنی ہے؟ تو میں انہیں یہ کہتا ہوں ایسے کرو کہ تم پہلے اس چیزوں کو یاد کرو. ایک بار یاد کر لو بس تشخیص آسان ہے. یاد نہیں کرو گے تو ساری زندگی لگے رہو گے. جو یہ علم ہے یہ کتابی علم نہیں ہے کہ بھئی مریض آئے گا تو آپ نے کتاب کھول کے بیٹھنا ہے. یہ مریض آنے سے پہلے آپ نے کتاب کھول کے بیٹھنا ہے. انہیں آپ یاد کیجئے گا تاکہ پیشنٹ کے بیٹھتے ہی آپ اس سسٹم تک پہنچ جائیں جہاں آپ کی مقصود ہے، ٹارگٹ ہے، اور آپ اپوائنٹڈ کر لیں گے بھئی میرے مریض جو ہے اس حالت تک ہے. مریض کی کہانی کو غور سے سنتے رہیں. جب آپ مریض کی کہانی کو غور سے سن لیں گے تو آپ کو یہ سب سمجھ آ جائے گی کہ یہ اعصابی کیفیت کے اندر وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ یہ اعصابی کیفیت کے اندر کام کرتی ہے. کیونکہ یہاں تھوڑا وقت ہوتا ہے، اتنا بندہ ٹائم تو نہیں دے سکتا. تو اس لیے میں آپ کو سے تعارف کرواتا ہوں. یہاں پہ جو خاص کر نئے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ تعارف ہوتا ہے، یا جن لوگوں نے کتابیں نہیں منگوائی ان کے لیے یہ تعارف ہوتا ہے کہ بھئی ایسے دیکھ لیں. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آتا ہے تو آپ کتابیں منگوا کے شوق کو پورا کیجیے گا. تو یہ جو دوائی ہے یہ غدی میٹیریا میڈیکا سے ہے. جو اس کا علاج ہے وہ اعصابی میٹیریا میڈیکا سے ہے. یعنی آپ نے اعصابی پیشنٹس کا علاج غدی ادویات سے کرنا ہے. تو یہ سب سے بہترین دوائی ہے. اب یہاں پہ آپ کو اساسی انفرادی علامات میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اسے پڑھ کر پیشنٹ کے قریب جا سکیں. تو زنکم میٹ اعصابی کیفیت کے اندر دماغی اور اعصابی اور ریڑھ کی کمزوری کے لیے اکسیر اعظم دوائی ہے. زنکم میٹ اعصابی تحریک کے مریض کے لیے دماغی اور اعصابی اور ریڑھ کی کمزوری کے لیے اکسیر اعظم ادویات میں سے ایک ہے. اور میں نے اسے استعمال کروایا ہے، میں نے اسے چیک کیا ہے اور انشاءاللہ اس سے میں نے فائدے اٹھائے ہیں. مریض ٹھیک ہوئے ہیں اس سے. اب بات رہ جاتی ہے جی ہمارے پاکستان کے اندر جو کتاب بنائی جاتی ہے میڈیسن تو وہ پوری ڈوز نہیں دیتے. یعنی یہ آپ جب ایک زنکم میٹ کا پیشنٹ آئے اسے 1x کے اندر آپ کم از کم 500 ملی گرام کا کیپسول بھر کے دیں پاؤڈر فارم کے اندر، تو آپ شام تک اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے. اس کے اندر اعصابی رش آ جاتا ہے کہ بندے ایک آدمی ہے جو اعصابی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، یہ ان میں سے بہترین ادویات میں سے ایک ہے. اسی طرح اعصابی کیفیت کی وجہ سے ٹانگیں کانپتی ہیں تو پیشنٹ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. تو اس کی اور بھی بہت سی ادویات ہیں. اس کے کہنا کیا ہے کہ بھئی میں آپ کو جو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے سہولت ہو، میں آپ کی سہولت کے لیے سارا کچھ آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہاں یہ لکھے ہوئے ہیں جیسے دافع بلغمی، نمردی، پھڑکن، اچھا اس طرح اور چیزیں ہیں. اس کی اب دوسری شاخیں آ جاتی ہیں یہ جو لکھی ہوئی ہیں، مطلب زنکم میٹ اور زنکم فاس میں کب یہ جگر ہے، یعنی آپ جب بھی دیں گے جگر جو ہے کام کرنا شروع کر دے گا. اس طرح زنکم وریانم یا وریانکم مکب یہ جگر ہے، ٹھیک ہے جی. اس طرح زنکم پرومائٹم مکب یہ جگر ہے اور دافع دماغی تھکاوٹ ہے. آپ کو نظر تو آ رہا ہے نا، آپ تو پڑھ بھی رہے ہیں، میں نے اسی لیے آپ کے سامنے یہ سب کچھ کیا ہوا. تو ان کی ڈوز ہمیشہ یاد رکھیے 1x سے 3x ہوتی ہے جو پاؤڈر فارم میں ہے. صبح دوپہر شام آپ نے دینی ہوگی. یہ میں اپنی کتاب کا صفحہ آپ کو دکھا رہا ہوں، جو میں نے کتابیں لکھی ہیں یہ اسی طرح ہو صفحہ آپ کو دے رہا ہوں. یہ اسی کی شاخیں ہیں زنکم میٹ کی. تو مجھے اس سے یقین ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ اسے بڑے غور سے پڑھ رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. آنے والے وقت میں
ان ادویات سے آپ پورا فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ وہی لوگ اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جو پورا فائدہ اٹھانے کے جانتے ہیں۔ انگریز کیوں کامیاب ہیں؟ انگریزوں کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو اپنے اسکالرس، اپنے ریسرچر کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کی مدد کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، انہیں ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، انہیں بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں زندگی میں نے جو اپنے دیکھا ہے، میں جب یہ شروع کیا اور آج دن تک، ٹھیک، جو اسکالر ہوتا ہے وہ سست مزاج کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک جگہ بیٹھ کے سوچ کے اسے اتنی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، وہ سوشل ورکر نہیں ہوتا، وہ خوشامد پرست نہیں ہوتا، اس لیے اسے کوئی ڈھونڈتا ہی نہیں ہے، اسے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اسکالر ہوتا ہے اس کی نکال پیدا ہو جاتی ہیں، نکال جو ہوتا ہے وہ چست ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو فارغ بیٹھا ہوا ہے، اس نے یوں ہی سبق دیکھا، ان کا بھی بدن ہے، وہ دوسرے اپنے نام کے ذاتے سے ٹیلی کر دے گا، پھر وہ کیونکہ دماغ کا تیز ہوتا ہے تو اس نے کیا کرنا، اپنی چلاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے جتنا بھی ہے سارا اپنے اوپر ڈال دینا۔ اسی لیے میں نے یہ 5 سال لوگوں کو ویٹ کروایا ہے، میں نے حسابی کتاب لکھی ہے، میں نے دی نہیں ہے اس کے بعد دوسرا کچھ، یہ کتاب کے جو نکال لوگ ہیں، جو کاپی کرنے والے ہیں، جو کاپی کے فوٹو کاپیاں کروا کے کتابیں خریدنے والے ہیں، وہ اسے نہ کروا سکیں۔ مثلا زنکم آپ نیٹ پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے جی، اب آپ زنکم نیٹ کے بعد دوسری کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے یہ لوگ، میں گیلا شکوہ نہیں کر رہا کہ آپ کہیں گے، زندگی میں یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اسے دنیا میں اللہ سب کچھ دیتا ہے۔ اگر مجھے اللہ نے یہ علم دیا ہے تو زنکم میٹ نے مجھے بہت کچھ دیا بھی ہوگا، تو اس لیے آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ بھئی آپ بھی آگے بڑھ سکیں، آپ بھی ہومیوپیتھک کی خدمت کر سکیں۔ پیسہ تو ایٹومیٹکلی آپ کی مقدر میں لکھا ہوگا، وہ آپ کو ضرور مل کے رہے گا، کیوں جب آپ سچائی کے ہوں گے، آپ سچائی چیز کسی کو دیں گے تو اس کا نعم البدل لازمی ملتا ہے۔ لیکن سچائی کے ساتھ میں نکالوں کی بات کر رہا ہوں، جو کاپیاں کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ شائع کرواتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے، جو علم ہوتا ہے وہ بھی سارا بیکار کر کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جو علم آ رہا ہے، یہ ہم لوگ ڈاکٹر جو صاحبان ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحبان یا حکمت کے ڈاکٹر صاحبان جتنے بھی ہیں، ہمارا جو ہے وہ استاد جو ہے وہ کتاب ہے، ہمارا استاد ہے ہی کوئی نہیں۔ جو ٹیچرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ باللہ ہی ہوتے ہیں، ماشاء اللہ، انہوں نے صرف تنخواہ دینی ہوتی ہے، کالج چلانی ہوتی ہے، ڈپلومہ دینا ہوتا ہے، بس۔ تو اس لیے میں ان سے گلہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ وہ کالجیں چلا رہے ہیں، اگر وہ کالجیں نہ چلاتے تو ہومیوپیتھک تو فلاپ ہو جاتی۔ میں بھی انہی کالجوں میں سے نکل کے آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں، بلکہ ہمارے پاس جب میں نے کالج میں امتحان دیا تھا تو اس وقت بہت آسانیاں تھیں، آج کل کی کالج سے اس وقت اور زیادہ آسانیاں تھیں، لیکن انہی کالجز میں سے آج میرے الحمدللہ کئی ایسے دوست صاحبان ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں، انہوں نے اسی سے سبق حاصل کیا۔ میں آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب کے ادھر نکل گئے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زنکم میٹ آپ کو گولڈ میڈل دے سکتی ہے اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے، آپ کو جانچنے کی صلاحیت ہے، تو آپ اس ایک چھوٹی سی دوائی سے ایک گولڈ میڈل کم از کم جو ہے وہ 1,30,000 کا بنتا ہے، یعنی 1 تولے کا ہوتا ہے وہ، تو 1,30,000 روپے آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ اتنی بڑی رقم کیسے؟ تو یہ جو ایلوپیتھک والے اتنے بڑے بڑے پلازے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنی بڑی 400 بستر پر اسپتال مشتمل ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہی زنکم میٹ ہے نا، وہاں سے نام سے تھوڑا تبدیل ہو جائے ہوگا، باقی زنکم میٹ تو یہی ہے، بلکہ زنکم میٹ وہاں بھی چلتی ہے ایلوپیتھک کے اندر بھی، اور جوں کی توں ہے، بڑے مزے کی بات ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی وہاں بھی ہے۔ لیکن ان ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے صحیح ڈائریکشن کا پتہ ہونے کی وجہ سے کہ اس وقت یہ دوائی دوں گا تو یہ کر دے گی، تو وہ دیتے ہیں، اور پیشنٹ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آج کمپنیاں اٹھا رہی ہیں فائدے باہر، آپ نیٹ پہ لکھیں نا زنکم میٹ، آپ فارن کی زنکم میٹ دیکھیں گے، آپ کے کان کھلتے رہ جائیں گے کہ ایک فارن کی زنکم میٹ کی گولیاں آتی ہیں، میں نے خود بھی استعمال کروائی ہیں، وہ 1,000 روپے کی 100 گولیاں ہیں، لیکن یہ یقینی ہے کہ جب وہ زنکم میٹ آپ دیں گے تو آپ کو رزلٹ بھی دے گی۔ تو اس لیے رزلٹیبل ادویات استعمال کروائیں، عقل کے ساتھ استعمال کروائیں، تشخیص کے ساتھ استعمال کروائیں، تو آپ کا علاج
100% یقینی ہوگا اور کامیاب ترین لوگوں میں سے آپ ہوں گے۔ میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔